علی ظفر صاحب، میں آپ کی بات تو نہیں کر رہا، لیکن مجھے یاد ہے کہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی اور ہم یہ مسنگ پرسنز کے ایشو پہ کو بات کرتے تھے تو آپ کی پارٹی کے بہت سے منسٹرز اور جو آپ کا جو سوشل میڈیا سیل ہوتا تھا وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہم پہ غداری کے الزامات لگایا کرتے تھے۔ بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ انسان سیکھتا ہے، تو آج کل آپ کی پارٹی کو بھی یہ مسئلہ درپیش ہے اور کچھ بڑے ہی گمبھیر طریقے سے درپیش ہے، تو آپ بھی اپنا جو انتخابی منشور ہے اس میں یہ مسنگ پرسنز کا ایشو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی وعدہ کریں گے؟ یہ منشور کی جو کمیٹی ہے اس کا میں حصہ ہوں، ہم اس میں ضرور ڈال رہے ہیں یہ ایشو بھی، یہ ایک حصہ ہوگا منشور کا۔ بلکہ آپ کو اب تو خیر ہمارے اوپر آپ نے صحیح ذکر کیا کہ بہت سارے لیڈران اسی طرح فورس ڈسپیرنسز ان کی ہو رہی ہیں۔ میں خود تقریباً 6 ہیبس کارپس پٹیشنز فائل کر چکا ہوں، کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ کون کدھر ہے۔ ہوتا یہ ہے سر حامد میر صاحب کہ جب ایک شخص نارمل قانونی رستوں پہ آ کے اس کو آپ ٹرائی کریں، کورٹ میں عدالت میں ڈالیں، تو وہ ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ آپ کو الٹیمیٹلی انصاف ملے گا۔ لیکن جب آپ بالکل لاپتہ ہوں تو پھر جس طرح بالکل درست فرمایا کہ وہ جو سزا ہے وہ ہر روز کی، ہر منٹ کی سزا ہے، جو لواحقین، ماں باپ، اس کے بچے، بیوی، بہنیں، بھائی، وہ سارے جو جس طرح ہر روز ہر منٹ کی سزا ان کو ملتی ہے، وہ اسی لیے جو انٹرنیشنل قوانین ہیں اس میں ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہیں اس میں سب سے بدتر فورس ڈسپیرنس کو رکھا گیا ہے، اور ہمارے آئین میں تو اس کی ممانعت ہے ہی، لیکن یہ ایک ایسا جرم ہے جو کہ انسانیت کے خلاف ہے، اور اس کو انسانیت کے خلاف سب سے برا جرم کہا گیا ہے، جینوسائیڈ کے برابر ہے۔ سو اس لیے یہ میرا خیال ہے کہ ہر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہونا چاہیے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم مل کے ہی کام کرنا پڑے اس گا۔ ایک ایشو پہ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں نا ہم؟ میرا خیال آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر جو شخص ہے جو آئین اور قانون میں یقین رکھتا ہے اس میں ان میں آپس میں یہ ایک کنسنسس ہے۔ بالکل ٹھیک ہے اس ایشو پہ۔ بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب، جناب عرفان صدیقی صاحب اور جناب فیصل صاحب، اور میں چلتے چلتے صرف یاد دلانا چاہتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ان کے وہ الفاظ جو کچھ دن پہلے انہوں نے ایک کیس کی سماعت کے دوران کہے تھے کہ یہ جو الیکشن کی تاریخ ہے اس کو آپ پتھر پر لکیر سمجھیں، اور پھر انہوں نے کچھ میڈیا کے حوالے سے بات کی تھی، میں اس کو رپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ جہاں سے بھی بات ہو رہی ہے کہ جی الیکشن نہیں ہو رہے، خواہ یہ افواہ ہے یا کسی کا مطالبہ ہے، تو چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ اگر اب 8 فروری کو بھی الیکشن نہیں ہوتے تو خواہ کہنے والے کہہ رہے ہیں جی 2 یا 3 مہینے کا ڈیلے ہے، اس میں آپ کو کیا پرابلم ہے۔ کل ہمارے گیسٹ جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ اگر الیکشن ڈیلے ہوگا اس کا پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا، پاکستانی قوم اس کی بینیفیشری ہوگی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ذرا دوبارہ قوم کو بتا دیں کہ 8 فروری کو الیکشن اگر خدا نخواستہ ڈیلے ہوتا ہے تو قوم کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔